آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج کے 3 مرحلے ہیں۔ ایک مرحلہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا ہے، جیسے فرمایا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے مقرب برگزیدہ محبوب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک رات کی ایک تھوڑی سی کڑی میں۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ یہ مرحلہ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ مذکور ہے۔ اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ معراج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حصے کا انکار بولیے کفر ہے، نص صریح سے ثابت ہے، اس میں تعویل کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرا حصہ مسجد اقصیٰ سے فوق السماوات، آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا تک، عرش تک، پھر اس سے اوپر، اس کو فوق السماوات کہہ دیتے ہیں، یا الی سدرۃ المنتہا الی العرش المعلی۔ تو مسجد اقصیٰ سے آسمانی کائنات اور بالائی کائنات کی آخری منزل تک، یہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ اور ان احادیث صحیحہ میں اور روایات میں اتنی کثرت ہے، کثرت طرق ہے کہ وہ حد تواتر کو پہنچتی، معنوی طور پر حد تواتر کو پہنچتی ہیں۔ اس دوسرے حصے کا انکار کرنا اعتقادی فسق ہے، گمراہی ہے۔ آدمی کافر تو نہیں ہوتا مگر گمراہ کہلاتا ہے۔ کیا؟ گمراہ کہلاتا ہے، اعتقادی طور پہ فاسق ہو جاتا ہے۔ یہ دلال ہے، گمراہی ہے۔ پہلے حصے کو مسجد حرام یعنی مکہ معظمہ سے بیت المقدس مسجد اقصیٰ تک کا جو پہلا مرحلہ، اس کو اسراء کہتے ہیں، اس لیے قرآن مجید نے لفظ اسراء استعمال کیا۔ جو دوسرا مرحلہ ہے مسجد اقصیٰ سے جب آقا علیہ السلام اوپر تشریف لے جاتے ہیں، اس کو معراج کہتے ہیں۔ عرب دنیا میں اس رات کو جب مناتے ہیں، عرب دنیا سارے مرحلوں کو وہ بھی مانتی ہے، عقیدہ رکھتی ہے، مگر وہاں جو معروف مروج اور متداول لفظ ہے وہ شب اسراء ہے، وہ اس کو لیلۃ الاسراء کہہ کے مناتے ہیں۔ ہمارے ہاں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور علاوہ اس کے گرد و نواح کے خطوں میں اس کو لیلۃ المعراج کہتے ہیں، شب معراج۔ ہمارے ہاں یہ لفظ زیادہ معروف ہے، عرب دنیا میں قرآنی لفظ ہے لیلۃ الاسراء، اس لفظ کا استعمال اور رواج زیادہ ہے۔ پھر فوق السماوات کا جو مرحلہ ہے، سدرۃ المنتہا سے آگے، جہاں بعض احادیث میں آتا ہے کہ سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام بھی رک گئے، اور اس سے آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک سفر رہنے کی استعداد اور صلاحیت اور طاقت ان میں نہیں تھی۔ وہ جو اس سے آگے کا سفر ہے قاب قوسین او ادنیٰ تک، جس کی آخری منزل کا کوئی تعین نہیں ہے، نہ وہ ذہنوں میں آ سکتی، اس کو بعض کتب میں بعض عرفاء نے، خواجہ نظام الدین اولیاء نے بطور خاص اور کئی اور عرفاء اور اولیاء نے اعراج کا نام دیا ہے۔ ایک تیسرے مرحلے کو ایک تیسرا نام بعض بزرگوں نے دے دیا، ورنہ دوسرے مرحلے کو سدرۃ المنتہا سے بھی آگے تک، قاب قوسین او ادنیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے لے کے آنورڈ سارے کو معراج بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر یوں کہیں تو عنوان 2 بن جائیں گے، اسراء اور معراج، اور اگر تینوں مرحلوں کو الگ الگ ٹرم عنوان دیں تو پھر اسراء، معراج اور اعراج کا نام دے دیں۔
اس حصے کا انکار کرنا، اس حصے کا انکار کرنا حق اور ثواب سے ہٹ جانا ہے، یعنی حق اور ثواب سے محروم ہونا ہے۔ مگر اس حصے کے انکار کرنے سے نہ بندہ کافر ہوتا ہے اور نہ صریح گمراہ ہوتا ہے۔ آپ سمجھیں بات کو؟ یہ بات میں نے اس لیے سمجھائی کہ ہمارے ہاں ایک ہی بات سکے بند ہوتی ہے اور ایک ہی ٹھپا ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ ہر جگہ لگاتے جاتے ہیں، تفریق نہیں کرتے۔ علم تفریق کرنے، حسب مرتبہ تفریق کرنے اور ہر چیز کی تفصیل کرنے کا نام۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس حصے کے انکار سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، کس حصے کے انکار سے بندہ ضال اور گمراہ ہو جاتا ہے، اور کس حصے کے انکار سے بندہ ثواب سے محروم ہوتا ہے۔ ثواب سواد کے ساتھ، اجر و ثواب کے معنی میں نہیں، یعنی صحت عقیدہ یا عقیدے میں خیر کا پہلو، اس سے محروم ہوتا ہے۔